اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہمارا 17ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ اس میں 17 رکوع ہیں، 7 رکوع جو ہیں وہ سورہ انبیاء کے، جبکہ 10 رکوع سورہ حج کے ہیں۔ سورہ انبیاء سے اس پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس صورت میں بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید اور رسالت و قیامت کے عقیدے پر گفتگو کی گئی ہے، مگر رسالت کا موضوع خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے اور مختلف انبیاء اور رسل کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت اور اس کی تیاری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سورت کی ابتدا میں فرمایا کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کے لیے کوئی قرآنی آیات اتری ہے تو یہ اسے مذاق میں ٹالتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں قرآن سنانے والا تمہارے جیسا بشر ہے، جادو کر دیتا ہے یا بدخوابی کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن اس نے خود ہی گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ شاعرانہ کلام ہے۔ اگر سچا ہوتا تو کوئی معجزہ دکھاتا، جیسے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معجزات دکھاتے رہے۔ پہلے انبیاء کے معجزات سے ان قوموں نے کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کی، جس کی بنا پر وہ ہلاک ہو کر رہے۔ اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ پہلے انبیاء بھی بشر ہی تھے، ان پر وحی اتاری گئی تھی۔ ہم نے انہیں کوئی ایسے جسم میں تو نہیں بنایا تھا جنہیں کھانے پینے کی حاجت ہی نہ ہو۔ ہم نے ان کی ہدایت کے لیے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ کتاب جس قدر لوگوں تک پہنچے گی، اس کے ساتھ ان کا ذکر بھی پہنچے گا، اور پھر اس میں ہر شعبہ زندگی کے اچھے برے لوگوں کے واقعات موجود ہیں۔ ان کے ضمن میں یہ اپنا تذکرہ بھی اس کتاب میں تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں قوموں پر عذاب الہی کے نزول اور ان کی عبرتناک ہلاکت کا تذکرہ، اور پھر معرکہ حق و باطل اور اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ حق و باطل باہم ٹکراتے ہیں تو باطل پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے۔ باطل ہی ظاہر ہونے والی چیز ہے۔ آسمان اور زمین کے نظام کا نہایتی نظم و نسق سے چلتے رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نظام کا خالق اور مالک ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ایک سے زائد با اختیار شخصیت اس نظام کو چلا رہی ہوتی تو ان کے اختیارات کی جنگ میں کائنات میں فساد برپا ہو چکا ہوتا اور سارا نظام منتشر ہو کر رہ جاتا۔ فرشتوں کو اللہ کی اولاد سمجھنے والے غلطی پر ہیں۔ وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے نہ بول سکتے ہیں نہ سفارش کر سکتے ہیں، وہ تو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ کے مقابلے میں بھی الہ ہوں تو ہم اسے ظالموں کے انجام سے دوچار کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ آگے رکوع نمبر 3 میں فرمایا کہ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین کا خام مادہ ایک ہی تھا۔ ہم نے الگ الگ کر کے اوپر آسمان اور نیچے زمین کو بنایا، پھر آسمان اور زمین بالکل بند تھے، نہ بارش برسے اور نہ ہی نباتات پیدا ہوں۔ ہم نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے پودے اور درخت اگائے، کیا ان کی عقلیں کام نہیں کرتی؟ پھر دن رات کا نظام، سورج اور چاند کا اپنے مدار میں چکر لگاتے رہنا، پہاڑ اور اس کے بیچ انسانی نقل و حمل کے لیے راستے، یہ سب قدرت خداوندی کے مظاہر ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر ان کا پیغام ختم ہو کر رہ جائے گا اور بعد میں ان کا دین نہیں چل سکے گا۔ کیا یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی صورت میں یہ لوگ نہیں مریں گے؟ کیا انہوں نے دنیا میں بقا دائمی کا کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ ہر انسان نے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے اور اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ اسے مل کر رہے گا۔ ارشاد الہی ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی نہ کرو۔ کاش کافر اس وقت کو آج محسوس کر لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے دوزخ کی آگ کو روک سکیں گے اور نہ پیٹھوں سے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ آگے رکوع نمبر 4 میں فرمایا کہ ذکر الہی سے منہ موڑنے والے نہیں سوچتے کہ ان کے معبودان باطل ان کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ وہ خود اپنی حفاظت پر قادر نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے ان ظالموں کو اور ان کے باپ دادوں کو مدت دراز تک آسائشیں بخشی ہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئی۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین تنگ کرتے آ رہے ہیں؟ کیا انہیں توقع ہے کہ یہ کبھی غالب آ جائیں گے؟ اگر عذاب الہی کا ایک جھونکا بھی آ جائے تو یہ کہیں گے کہ ہائے کم بختی، ہم تو واقعی ظالم ہیں۔
سنو، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا وہ بھی موجود ہوگا، ہم پورا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ رکن نمبر 5 میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بت پرست قوم کا تذکرہ ہے۔ ان کی عید کے موقع پر وہ کھیل کود کرنے شہر سے باہر چلے گئے اور اپنے بتوں کے آگے مٹھائیاں اور کھانے پینے کا سامان چھوڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جب مشرک قوم لوٹ کر آئی اور اپنے خداؤں کی حالت زار دیکھی تو ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ بت کچھ کر سکتے ہیں اور بولتے بھی ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ بڑے بت کے کندھے پر ہتھوڑے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سب کو کاٹ کر برباد کر دیا۔ قوم کے لوگ بے اختیار پکار اٹھے کہ یہ پتھر کے بت تو بول ہی نہیں سکتے، یہ حقیقت حال کیسے بیان کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ افسوس کا مقام ہے کہ ایسے بے اختیار معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو۔ یہ لوگ لاجواب ہو کر انتہائی نادم و شرمندہ ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینے کا اعلان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا لاوا جلا کر اس میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سبب بن جا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کی مشرک قوم کو ناکام و نامراد کر دیا۔ ہم ابراہیم علیہ السلام و لوط کو بچا کر ارض مبارک کی طرف لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق نامی بیٹا اور یعقوب نامی نامور پوتا عطا فرمایا، اور ان کے بھائی لوط کو بدکار قوم سے نجات دلا کر اس قوم کو خبیث عمل کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ آگے رکو نمبر 6 میں فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی مشکلات سے نجات دی اور ان کے منکرین کو بدترین عذاب میں مبتلا کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور حکمرانی کے ساتھ ان کے فیصلہ کرنے کی بہترین صلاحیتوں کا ذکر اور جنگ سے بچاؤ کے لیے داؤد علیہ السلام کی ذرہ سازی کو بیان کر کے بتایا کہ دستکاری اور مزدوری کر کے کمانا کوئی عیب نہیں اور اپنا دفاع کرنا توکل کے منافی بھی نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا تابع ہونا، جنوں پر حکومت کرنے کا ذکر ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان کے صبر و شکر کے ساتھ اسے برداشت کرنے اور اللہ سے دعائیں مانگنے کا تذکرہ ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی اور بیماری کے زمانے میں ہونے والے نقصان کا ازالہ فرمایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا مختصر تذکرہ ہے اور ان کی ثابت قدمی کا بیان ہے۔ اس کے بعد مچھلی والے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ایمان افروز ذکر کہ قوم پر عذاب کے آثار دیکھ کر وہ یہ سمجھ کر اپنے مقام سے ہٹ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر میری گرفت نہیں کریں گے مگر جب انہیں کشتی سے سمندر میں پھینکا گیا اور مچھلی نے نگل کر انہیں اپنے پیٹ میں اتار لیا تو وہ اپنے رب کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی اور ساحل پر پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اپنے ایمان والے بندوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے۔ اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی کا بانجھ پن دور کیا اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہمیں خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہمارے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے تھے۔ پھر حضرت مریم سلام علیہا کے عظیم کردار اور ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت اور ان کے ہاں بیٹے کی کراماتی ولادت کی طرف اشارہ کر کے انبیاء علیہ السلام کی صالح جماعت کا تذکرہ ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب ایک ہی جماعت کے افراد ہیں اور تم لوگوں کے لیے ہم نے ایک ہی دین اسلام تجویز کیا ہے، لہٰذا
مجھے اپنا رب تسلیم کرو اور میری ہی عبادت کرو۔ اس رکوع میں یہ بتایا کہ ان انبیاء کی دعوت وہی رہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کی انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کا ہوا۔ آگے رکوع نمبر 7 میں فرمایا کہ نیک عمل کرنے والے کسی مومن کے کام کی ناقدری نہ ہوگی۔ یاد رکھو، کسی قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد اس کا پلٹنا اور اس کو امتحان کا دوبارہ موقع ملنا ممکن نہیں۔ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور قیامت قریب آ جائے گی تو ان ظالموں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یاد رکھو، تم اور تمہارے معبود جہنم کے ایندھن ہوں گے، لیکن جن کے لیے بھلائی مقدر ہو چکی وہ دوزخ کی سرسراہٹ بھی نہ سنیں گے۔ فرشتے ان کو جنت میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہم زبور میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہیں، اب زمین کے وارث اور ان کے پیروکار کے حصے میں آئے گی۔ اگر تم حضور پر ایمان نہیں لاتے ہو تو وہ اپنا فرض تبلیغ پورا فرما چکے ہیں اور تمہیں علی اعلان خبردار کر چکے ہیں۔ اب تمہارے مقابلے میں ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات سے مشرف فرمایا وہ بلا شک و شبہ بے مثال و بے نظیر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اہم اور مبارک ترین پہلو یہ ہے کہ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا کو پھر سے نور توحید سے جگمگا دیا، بندے کا تعلق اپنے رب حقیقی سے جوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور اس کے دل میں پیدا کر دیا۔ یہ انسان جو اپنی منزل کی تلاش میں صدیوں سے بھٹک رہا تھا، اسے اپنی منزل کا پتہ بھی بتا دیا اور وہ راہ بھی بتا دی جو اسے منزل تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم سے ہماری دنیاوی اور اخروی کاموں کو آسان فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ یہاں پہ سورہ انبیاء کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ بات کی جائے اس سورت کے تعارف کی تو اس سورت میں حج کے اعلان عام اور اس سے متعلقہ چند احکام کا ذکر ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حج رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت اور توحید باری تعالیٰ اور جہاد کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بات کی جائے اس کے پہلے رکوع کی اور اس پارے کے 8ویں رکوع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں، اللہ سے ڈرو، قیامت کا جھٹکا بڑا ہولناک ہوگا۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، جبکہ حاملہ ان دہشت اور خوف سے اس دن اپنے بچے ساکت کر دیں گی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ اپنی پیدائش میں غور کرنے سے یہ عقیدہ تمہیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مٹی سے نطفہ اور نطفے سے لوتھڑا اور پھر گوشت کا ٹکڑا، جس کی تخلیق کبھی مکمل ہوتی ہے کبھی نہیں، ایک متعینہ مدت کے لیے رحم مادے میں پڑا رہنا، پھر کمزور اور بے کس بچے کی شکل میں پیدا ہونا اور پھر بھرپور جوانی کو پہنچنا اور پھر کمزوری کے ساتھ بڑھاپے کی منزل تک پہنچنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ قادر مطلق تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ زمین کو دیکھو کہ بنجر اور ویران ہوتی ہے، بارش برستی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیتیاں اور باغات اگنے لگتے ہیں اور پھر پھلنے پھولنے اور لہلہانے لگتے ہیں۔ اس سے اللہ کی قدرت کا اندازہ کر کے سمجھ لو کہ وہ ہر چیز پر قوت رکھتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 9 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا یقین نہ دین پر تھا نہ دنیا پر۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خیریت گزرے تو مطمئن، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے یا قربانی دینی پڑے تو فوراً رخ گردانی اختیار کر لیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور تمام مخلوقات، غرض یہ کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کی بندگی کرتی ہے اور بہت سے لوگ نافرمان ہیں، انہیں عذاب سے ذلیل کیا جائے گا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر بتایا کہ جہنمیوں کے
4 چیزوں کا سامنا جہنمیوں کو کرنا ہوگا: آگ کا لباس، کھالوں اور انتڑیوں کو پگھلا دینے والا گرم پانی، سروں پر لوہے کے ہتھوڑوں کا برسنا، جہنم میں سے بھاگنے کی صورت میں دوبارہ واپس دھکیل دیے جائیں گے۔ آگے رکوع نمبر 10 میں فرمایا کہ ان کے مقابلے میں ایمان لانے والے شاہانہ لباس زیبتن کی جنت میں عیش کر رہے ہوں گے۔ دوسری طرف کافر اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام کی زیارت سے روکنے والے مشرک، جسے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے حقوق برابر ہیں، یقیناً سزا کے مستحق ہے۔ یاد رکھو، جو کوئی مسجد حرام میں سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ پھر رکوع نمبر 11 میں ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے شاندار کارنامے کا تذکرہ اور نماز و طواف کرنے والوں کے لیے اسے پاک و صاف رکھنے کا حکم ہے۔ لوگوں کو دنیا بھر سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آنے کی دعوت دینے کا حکم بھی موجود ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع میں قربانی اور صدقہ خیرات سے غربا و مساکین کی کفالت اور تجارت اور کاروبار کے ذریعے اسلامی معاشرے کے تمام افراد کے مفادات اور منافع کی حفاظت کی نوید ہے۔ قرآن کریم میں صفا مروہ کی پہاڑیوں اور قربانی کے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں کہا گیا ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا گیا اور اس کو دل کے تقوی کی علامت قرار دیا گیا۔ یاد رکھو، اللہ کے مقرر کردہ شاعر اللہ کا احترام کرنا ہی پرہیزگاری ہے۔ آگے رکوع نمبر 12 میں فرمایا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے۔ قربانی کے جانور اللہ کے نام لے کر ذبح کرنے کا حکم دیا، اور نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ عاجزی کرتے ہیں، ذکر الہی سے اس کے دل لرز جاتے ہیں، مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے بناؤ، خود کھاؤ، غربا مساکین کا حصہ نکالو اور عزیز و اقارب میں تقسیم کرو۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اس لیے قربانی میں دکھلاوا نہیں، صرف اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 13 میں فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تنہا نہ چھوڑے گا، بلکہ ہر موقع پر ان کی تائید اور حمایت فرماتا رہے گا۔ آج مظلوموں کو جنہوں نے ان کے گھروں سے ناحق نکالا ہے، صرف اس جرم میں وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ظالموں کے خلاف جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد نہ کرتے اور ان کے لیے ظالموں کا زور نہ توڑتے تو عبادت خانے مسمار ہو جاتے۔ اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ جب اہل ایمان کو ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور تمام کاموں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم شعیب اور فرعونیوں میں سے کوئی بھی قوم اپنے رسول کو جھٹلا دینے کے بعد صفحہ ارضی پر قائم نہ رہ سکی۔ صرف ان کے کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں جو عبرت کے لیے کافی ہیں، بشرطیہ کہ دیکھنے والی آنکھیں ہوں۔ لیکن جن ظالموں کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں۔ ظلم کرنے والے یہ بالکل نہ سوچیں کہ ان کی گرفت نہ ہوگی۔ یاد رکھو کہ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ جلدی نہ مچاؤ، خدا کی بات پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ نے بلا شبہ پچھلی قوموں کی طرح تمہیں بھی مہلت دی ہے، لیکن جس طرح ان پر عذاب آیا، اگر تم ضدی اور عناد سے باز نہ آئے تو تم پر بھی آ کر رہے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رکوع نمبر 14 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیں کہ میں نوح انسانی کے لیے نذیر بن کر آیا ہوں۔ اہل ایمان یقیناً مغفرت اور رزق کریم کے مالک ہوں گے اور دشمنان حق جہنم میں جائیں گے۔ شیطان نے ہر نبی کی راہ میں رکاوٹیں اور دل میں خیالات ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کو مستحکم فرمایا۔ نفس پرست لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہوئی اور اہل ایمان کا ایمان اور بھی پختہ ہوا۔ منکرین قیامت کے آمد یا عذاب کے نزول تک قرآن کے بارے میں شک کرتے رہیں گے۔ یاد رکھو، اس دن حکومت اللہ کی ہوگی، وہی ان کا فیصلہ فرما دے گا۔
آگے رکوع نمبر 15 میں فرمایا کہ جن لوگوں نے راہ حق میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا فوت ہو گئے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین رزق اور پسندیدہ رہائش جنت میں داخلے کی نوید سنائی گئی ہے۔ پھر مزید کائناتی شواہد میں غور و خوض کر کے اللہ کی وحدانیت تسلیم کرنے کی تعلیم ہے۔ اللہ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی برسا کر خشک زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک وہ بے پرواہ اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 16 میں فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس نے زمین کے تمام اشیاء، سمندر میں چلنے والی کشتیاں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ آسمان اسی کے حکم سے قائم ہے، موت و زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر امت کو علیحدہ نظام حیات دیا گیا، اختلاف کرنے کی بجائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب انہیں قرآن سنایا جاتا تو ان کے چہروں پر پھر آگے رکوع نمبر 17 میں، جو کہ آج کے پارے کا آخری رکوع ہے، اور اسی رکوع پر آج کا خلاصہ قرآن کا اختتام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی اور معبودان باطل کے امتیاز کے لیے مثال بیان کی کہ اے کافرو، تم اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہو وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، بلکہ مکھی جیسی کم ترین اور کمزور ترین مخلوق اگر ان کے کھانے کا کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو یہ سب مل کر اس سے واپس لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ طالب و مطلوب سب کمزور اور ضعیف ہیں۔ یہ لوگ انبیاء اور رسول کا انکار کر کے اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں، اس لیے انبیاء اور رسول اللہ کے منتخب نمائندے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کر دو۔ اس نے تمہارے دین میں کوئی مشکل احکام نہیں دیے ہیں۔ ملت اسلامیہ ہی دراصل ملت ابراہیمی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے اعمال پر گواہ بنیں گے اور امت مسلمہ دوسری امتوں کی گواہی دیں گی، لہٰذا تم نماز اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، دشمن کتنا قوی ہو، مشکلات کتنی ہوں، ماحول کتنا ناسازگار ہو، پرواہ نہ کرو، عزم اور حوصلے اور اخلاص سے قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ، کیونکہ مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اور یہیں پہ آج کے خلاصہ قرآن کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کے درمیان باہمی اتفاق اور اتحاد کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور دشمنان اسلام کے ہر شر سے مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔